اللہ الرحمن الرحیم۔ فالج کی وجہ سے جسم سن ہو جاتا ہے، اس لیے جسم کے اندر دوسرے حصے کی تکلیف اور سوزش کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح غفلت کی فالج کی وجہ سے گناہوں کی سوزش کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے جسم کے بعد حصے پہ فالج گرا ہوا ہو، اللہ نہ کرے، تو دوسرے حصے کی سوزش اس حصے کو محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح غفلت کا بھی فالج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی سوزش محسوس نہیں ہوتی۔ اگر وہ غفلت ختم ہو جائے تو گناہوں کی سوزش ہے اپنی۔ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، التی تطلع الافئدہ، جو دلوں تک جاتی ہے۔ تو گناہوں کی جو سوزش ہے وہ صرف جسم سے نہیں ٹکراتی، اس کی سوزش اور اس کی جلاؤ کی تکلیف دل کو بھی ہوتی ہے۔ لیکن غفلت ہے، اس غفلت کی فالج کی وجہ سے اس گناہوں کی سوزش کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر نبی فرمایا کرتے تھے مومن کو چین نہیں آتا جب تک کہ اس آگ کو بجھا نہ لے توبہ کے ذریعے، چین نہیں آتا۔ جسے ان کی سوزش ہو بے چین رہتے ہیں نا، اسی طرح گناہوں کی سوزش سے بے چین رہتا ہے۔ جب تک مرہم نہ رکھے نیند نہیں آتی، جب تک اس گناہ کی سوزش پر مرہم نہ رکھے توبہ کے ذریعے، ندامت کے ذریعے، چین نہیں آتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب غفلت کا فالج نہ ہو۔ اب غفلت ہے جس کی وجہ سے اس کی سوزش کا احساس نہیں ہے۔ گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے، جس کی خاصیت ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع الافئدہ۔ اللہ کی اس آگ کا محل قلب ہے، قلب، دل ہے، اور دعویٰ سے کہا جا سکتا ہے گنہگار کا دل بے چین رہتا ہے۔ کل قیامت میں آگ دل پر پہنچے گی، اور یہ آگ کی وجہ گناہ ہے۔ دنیا میں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گنہگار کا دل بے چین رہتا ہے۔ گنہگار کا دل بے چین رہتا ہے۔ بے چینی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بے چینی تو وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سے وحشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو 100% علامت ہے کہ یہ گناہ کی بے چینی ہے۔ اور ایک بس اوقات طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ سے وحشت نہیں ہوتی، اللہ سے انس ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کے اور قریب ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے اور قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ بے چینی گناہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی کیفیت پہ مختلف اوقات میں یہ چیز طاری ہوتی رہتی ہے۔ تو جس بے چینی میں اللہ سے وحشت ہو، یہ گناہ کی سوزش کا اثر ہے، اور جس بے چینی کے اندر اللہ کا قرب ہو، اللہ سے مانگنا ہو، اور اس میں اللہ کی طرف اور زیادہ انس ہو جائے، تو الحمدللہ یہ خطرے کی چیز نہیں ہے۔ اور دعوے سے کہا جا سکتا ہے گنہگار کا دل بے چین ہوتا ہے، اس کو راحت اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے، جس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب حوادث کا نزول ہوتا ہے۔ میرا دل کمزور ہے، اس کا صحیح وقت اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی آزمائش آئے۔ اچھا، میں گناہ کی زندگی گزارتا رہا، دل تو کمزور ہو گیا، تو اب دوبارہ مضبوط ہونے کے لیے پھر اپنے اللہ سے مسلسل تعلق ہوگا نا، دعاؤں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، پھر اس کے اندر طاقت آئے گی، اور اگر یہ چیز نہیں ہے
تو اندر سے گناہ کی نحوست سے دل کمزور ہو گیا، ذرا سا کوئی حادثہ پیش آ گیا، اوہو آدمی بے چین ہو گیا، ہاں، اور کم ہمتی کا مظاہرہ، کم حوصلے کا مظاہرہ، یہ کیا ہے؟ اندر سے دل کمزور ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں کو اللہ رب العزت نے ایسا قوی دل نصیب فرمایا تھا کہ ڈاکٹر سے کہہ رہے آپ ہماری انگلی کا آپریشن کر دیں اور ہمیں بے ہوش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ ایسا دل مضبوط ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور وہاں ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم جیسے کو تو یقین نہیں آتا، کانٹا چبھ جائے مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ صبر اور یہ تحمل اور یہ برداشت کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے دل جسم مضبوط نہیں، اندر سے دل مضبوط ہو، اس کی بدولت یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ بس اوقات لمبے چوڑے زخم، لمبی چوڑی تکلیف، لیکن زبان سے الحمدللہ شکر ہی نکلتا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ جب کوئی آزمائش امتحان آئے تو پھر نبی نے یہ دعا مانگی، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال میں تیری تعریف ہے، میں اس حال میں بھی تیری تعریف کر رہا ہوں، اس حال میں بھی تیری تعریف، الحمدللہ علی کل حال۔ اس آزمائش میں اور اس تکلیف میں تیری ہی تعریف کر رہا ہوں۔ تو اللہ سے تعلق کی برکت سے، اہتمام سے ذکر اور اہتمام سے تلاوت اور اہتمام سے اللہ سے مانگتے رہنا، آہستہ آہستہ اس دل میں جان آتی، پھر آزمائش کی گھڑیوں میں، حادثات کے موقع پہ یہ مضبوط رہتا ہے۔ اب دیکھیے نا کتنے ہیں دنیا میں اس وقت نفسیاتی مریض بہت ہیں۔ یہ نفسیاتی مریض کس کا نام ہے؟ یہ جسم کا کمزور نہیں ہوتا، یہ نفسیاتی مریض دل کا کمزور ہوتا ہے۔ یہ نفسیاتی مریض جسم کا کمزور نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاں تو ورزش ان کی تعلیم کا حصہ ہے، بلکہ ان کی زندگی کا وظیفہ ہے۔ ہاں، اتنے صحت مند جسمانی لحاظ سے، لیکن چونکہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو ہر تیسرا چوتھا آدمی آپ کو وہاں نفسیاتی مریض نظر آئے گا، اور ہر اسٹریٹ کے کونے پہ ایک نفسیاتی ہسپتال ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ ان کے پاس دل کی غذا نہیں، ذرا سا کوئی حادثہ پیش آیا مریض بن گئے، جسم بڑا توانا ہے۔ تو فرمایا کہ گناہگار کا دل بے چین ہوتا ہے، اس کو راحت اور چین نصیب نہیں ہوتا، گناہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے، جس کا تجربہ نزول حوادث کے وقت ہوتا ہے کہ متقی اس وقت مستقل مزاج رہتا ہے اور گناہگار حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ جو متقی آدمی ہوتا ہے، ہاں، بڑے بڑے حوادث کے موقع پر بھی مستقل مزاج، تحمل، برداشت، ہاں، اور گناہ کی نحوست سے آدمی حواس باختہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہوگی، حواس باختہ۔ تو بھائی سچی دینداری کا نفع آخرت میں ہوتا تب بھی اس قابل تھا کہ اس کرنسی کو حاصل کیا جاتا، لیکن سچ کہہ رہا ہوں یہ دینداری کی کرنسی ایسی ہے کہ اس سے دنیا کی بگڑی بھی بن جاتی ہے۔ سچی دینداری، ٹھیک ہے نا؟ اس سے دنیا کے اندر بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ آج مشکلات کی زندگی ہے، ہر طرف آزمائشیں ہیں، ہر قدم پہ مزاج کے خلاف احوال ہیں۔ اس وقت جو سکہ سب سے زیادہ کارآمد ہے وہ صحیح دینداری ہے۔ دیکھو کمزور چیز کے مقابلے میں تو کھڑی ہو سکتی ہے، ہاں، لیکن جب سامنے کے حالات سخت آ رہے ہوں تو اس کے مقابلے تو سخت چیز، بڑی چیز درکار ہے نا۔ عجیب بات ہے، حالات مشکل ہیں، آزمائشیں زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، اور ہماری دینداری روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کہاں مقابلہ ہوگا؟ یہاں تو مضبوط دینداری کی ضرورت ہے، ٹھوس دینداری، تاکہ وہ مستقل مزاج رہ سکے، حالات میں کھڑا رہ سکے، ورنہ تو آدمی ہر وقت ہی پریشان رہتا ہے۔
تو جس قدر حالات بگڑ رہے ہیں اسی قدر اس کرنسی کی ضرورت زیادہ پڑ رہی ہے. دینداری جو ٹھوس دیندار ہوگا اور اللہ سے غیر معمولی تعلق بنائے گا اس کی برکت سے وہ ان ازمائشوں کو، ان تکلیفوں کو، امتحانوں کے اندر انشاءاللہ مستقل مزاج رہے. اندر آ جائے اندر. اللہ اکبر. فرمایا گناہگار کا دل بے چین ہوتا ہے، اس کو راحت اور چین نصیب نہیں ہوتا. گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے. جس کا تجربہ نزول حوادث کے وقت ہوتا ہے کہ متقی اس وقت مستقل مزاج رہتا ہے اور گناہگار حواس باختہ ہو جاتے ہیں. آزمائش کے موقع پہ آنکھوں سے آنسو بہانا یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حواس باختہ ہو جانا یہ دینداری کے خلاف ہے. آنکھوں سے آنسو آ جانا، رو پڑنا، لیکن زبان پر ناشکری نہیں ہے، دل کے اندر شکایت نہیں ہے، گریبان نہیں پھاگ رہا، چیخ چلا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، یہ الحمدللہ نقصان دہ نہیں ہے اور یہ دینداری کے خلاف نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا جھولی میں اور اس کی روح پرواز کر رہی ہے، آپ کے آنسوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہاں بھائی یہ محبت کے آنسو ہیں جو اس بچے کا حق ہے. تو آنسو کا نکلنا تکلیف کے گھڑی پر، آزمائش کے گھڑی پر، یہ بے صبری نہیں ہے اور یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، لیکن حواس باختہ ہو جانا، گریبان چاک کر لینا، جزا فضا کرنا اور اللہ کے شکوے کرتے رہنا اور جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہا ہے ان کو بھی چھوڑ بیٹھنا، یہ نقصان ہے، یہ بے دینی ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے، یہ دل کی کمزوری کی علامت ہے. اچھے اور برے عمل کی خاصیت گناہوں میں قنوط اور یاس پیدا کرنے کی خاصیت ہے، جیسے کہ اعمال صالحہ میں امید پیدا کرنے کی خاصیت ہے. سبحان اللہ. جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ سے امید ہونے لگتی ہے، اس کو اللہ سے امید ہونے لگتی ہے. اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو خصوصاً موت کے وقت وہ 100% مایوس ہونے لگتا ہے. موت کے وقت جس قدر اس کی عمر بڑھتی ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اتنی اس گناہوں کی نحوست سے اس کی زندگی میں مایوسی آتی ہے. خصوصاً موت کے وقت تو اس پر 100% مایوسی طاری ہو جاتی. حالانکہ موت کے وقت ایسا وقت ہوتا ہے اور بڑھاپے کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے امید زیادہ بڑھ جانی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان خوف اور امید کا نام ہے. جوانی کے موسم میں خوف زیادہ ہو کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے اور امید اس سے کمزور ہو، اور بڑھاپے کے موسم میں، بیماری کے موسم میں خوف کم ہو، امید زیادہ ہو کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ درگزر کر دے گا. اور شیطان مختلف انداز اختیار کرتا ہے. جب تک صحت قوت طاقت ہوتی ہے وہ امید اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور جب آدمی مرنے لگتا ہے مایوس، بڑھاپے میں چلے جاتا ہے، اب شیطان مایوس، اب تیرا کیا بنے گا، اب تیرا کیا بنے گا، مایوس کر دیتا ہے. اس لیے دیکھا عمر جب بڑھتی ہے، گناہوں کی زندگی کٹتی ہے، عمر بڑھتی ہے، اس کی زندگی میں مایوسی ہر طرف، اس کی زندگی میں مایوسی ہوتی ہے، کہیں سے امید نظر نہیں آتی. اب یقین جانے رات کو ہی میں نے بتایا ساتھیوں کو کہ ایک اچھا خاصا آدمی، اور کچھ عرصے پہلے وہ اونچی سوسائٹیوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. ہمارے اونچی سوسائٹیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، ان لوگ اٹھتا بیٹھتا. اللہ کی شان وہ برطرف ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی نوکری ختم ہو گئی. تو چند دن پہلے اس سے ملاقات ہوئی کہ بہت ڈپریس، بہت ٹینشن. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟
جو امید کی ذات جس امید سے آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے اس سے تعلق ہی نہیں نا ہمارا. اگر اس سے تعلق ہو جائے تو سبحان اللہ ساری دنیا بھی چھن جائے، میرا محبوب تو میرے ساتھ ہے. ہاں ساری دنیا چلی جائے، میرا محبوب تو میرے ساتھ ہے. میری سب سے قیمتی دولت تو میرے پاس ہے، دنیا میری مجھ سے کیا لے گی؟ لیکن جب میری زندگی کا سہارا ہی ان مصنوعی چیزوں پر ہے، جب وہ ہاتھ سے نکلتی ہے تو بس دھڑم سے نیچے آ گرتا ہے. جب میری زندگی کا سہارا ہی پیسہ، عہدہ، منصب، مادیت، ارد گرد کی پروٹوکول، جب میری زندگی کی بنیاد ہی نہیں پر ہے، جب یہ نیچے سے نکلتی ہے نا آدمی اوپر دھڑم سے نیچے گرتا ہے. سارا اندر سے اس کا طاقت سب ختم ہو جاتی ہے. اور جب آدمی کی زندگی کی بنیاد اللہ کی ذات صفات ہو، اور وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے. وہ تو بڑھاپا ہے، جوانی ہے، دولت ہے یا فقیری ہے، صحت ہے، بیماری ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے. تو آدمی اندر سے باہمت، حوصلہ مند ہوتا، بڑا طاقتور ہوتا. تو سچ کہہ رہا ہوں، اگر اس سے تعلق نہیں ہے تو یہ مصنوعی چیزوں پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ جب ہاتھ سے نکلتی ہے تو آدمی بالکل مایوس، کیونکہ بڑھاپے کے اندر یہ چیزیں چلی جاتی، جیب خالی ہو جاتی ہے، اولادیں بھی نہیں پوچھتی. تو بس ہر طرف اس کے ارد مایوسی ہی مایوسی ہوتی ہیں، مایوس ہی مایوس. اور ایک یہ کہ میرا تو میرا اللہ ہے، ساری دنیا چلی جائے، ساری دنیا چھن جائے، میرا محبوب میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ، سب کچھ ہے میرے پاس، سب سے بڑی دولت موجود ہے. باقی یہ سب چیزیں تو ہیں ہی آنی جانی، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو اصل چیز یہ ہے، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے. فرمایا معاصی کا اثر ہے، اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، خصوصاً بڑھاپے میں اور موت کے وقت. اور اعمال صالحہ کا اثر ہے کہ اس سے امید پیدا ہوتی ہے، خصوصاً بڑھاپے میں اور موت کے وقت. بڑھاپے میں نیکی کرنے والا شخص بڑا پر امید ہوتا ہے، بلکہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ایک کاشتکار جب اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے نا، کٹائی کا وقت، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. بھائی بڑا خوش ہو، ارے میاں جو کھیتی لگائی ہے اور جس کی میں نے باڑ لگائی تھی اور کئی دنوں سے جس کی میں نے دیکھ بھال کی تھی، آج اس کی کٹائی کا وقت ہے اور کئی گنا بڑھ کر میرا سرمایہ مجھے واپس مل جائے گا. ایسے ہی ہے نا. تو مسلمان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو یہ اس کے کٹائی کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کہتے میاں ساری زندگی شیطان سے باڑ لگا کر اپنا ایمان بچاتا رہا، ہاں، اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس کھیتی کی حفاظت کرتا رہا. اب تو میری کٹائی کا وقت ہے، مزے آئیں گے، اب تو بدلہ ملنے کا وقت ہے. تو بڑھاپے میں ایمان والا بہت پر امید ہو جاتا ہے، بہت پر امید، کٹائی کا وقت قریب آ گیا. لیکن ایسے موقع پہ شیطان مایوس کرتا ہے جب گناہ کی زندگی ہوتی، جب گناہوں میں زندگی گزرتی. اللہ، امور دین میں کون لوگ سند ہو سکتے ہیں؟ صاحبو، دین کے لیے تو محض دین کا ہو کہ 50 برس محنت کی جائے تب جا کر حاصل ہوتا ہے. ہاں، ہم دنیا کے لیے تو 20 25 سال محنت کریں، 40 سال لگے رہیں. ہاں، باپ بھی کہتا بیٹے محنت کرو گے نا تب کچھ ملے گا. ہاں، ابھی تم بچے ہو، ابھی پڑھو، محنت کرو گے پھر گاڑی ملے گی. 40 سال ہم نے کمایا، محنت کی ہے تب یہاں تک پہنچے. تو دنیا کے لیے تو اتنی لمبی چوڑی محنت سمجھ میں آتی ہے، اور دیندار بننے کے لیے یہ محنت سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہتا نہیں آج بس ایک ہی دن میں بزرگ بن جاؤں، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہی دل کے اندر میرے سارے خیالات ٹھیک ہو جائیں، بس اچھی خواب آنے لگ جائیں اور بس کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جو ٹن ٹکڑوں کے لیے آدمی اتنی محنت کرتا ہے تو بھائی دین کے لیے تو لگا رہنا پڑے گا. فرمایا کیا غضب ہے، ہر کام کے لیے تو اس کا ماہر تلاش کیا جاتا ہے،
ایک چارپائی کا ڈھانچہ بہت بھی درست کرنا نہ ہو تو اس بڑائی کو تلاش کیا جاتا ہے جو اس کام کا مشاق اور مشہور ہو، اور دین کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ عالم دین ہو، کتابیں باقاعدہ پڑھی ہوں، پر اس کے لیے انگریزی پڑھنے والے اور ڈپٹی کلیکٹر کرنے والے بھی کافی ہیں۔ غضب ہے ان کے قول کو ماہرین کے قول پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دین کا مسئلہ بھی ماہرین سے معلوم کیا جائے، ہاں قابل اعتماد لوگوں سے معلوم کیا جائے۔ اور یہ شخص علماء کی غلطی نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، احکام خداوندی میں اپنی رائے سے ترمیم کرتا ہے۔ بلا انصاف سے کہیے اگر فن زراعت میں غلطی نکالوں تو یہ خلل دماغ ہوگا یا نہیں؟ یعنی میں زراعت کا فن نہیں جانتا اور زراعت کرنے والوں کی غلطیاں نکالنے لگ جاؤں، ڈاکٹری نہیں جانتا اور ڈاکٹر کو رائے دینے لگ جاؤں، اور انجینئر نہیں جانتا اور اس کی غلطیاں نکالنے لگ جاؤں، کیا کہ اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ بلا علم دین نہ ہو جاننے والے علماء کی رائے یہ میں غلطی کیسے نکالتے ہیں؟ آج کل تعلیم کا بڑا چرچا ہے، ہر کام کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک انجن کی ڈرائیوری بلا تعلیم کے نہیں ملتی۔ حیرت کی بات ہے ان معمولی کاموں کے لیے تو لیاقت کی ضرورت ہو، اور خدائی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے کسی لیاقت کی ضرورت نہیں۔ خدائی پارلیمنٹ ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا اور دین کے معاملے میں مسئلہ بتانا، ٹھیک ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے کسی لیاقت کی ضرورت نہیں، کسی قابلیت کی، ہر قسم ناقص اس میں رائے دے سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کیا ہے کہ طبیب جسمانی کے حکم کو تو بے چوں چرا لیا جائے اور طبیب روحانی کے سامنے لما اور کیفا کیا جائے، کیوں اور کیسے؟ جسمانی طبیب کے سامنے تو رائے نہیں دیتے اور چوں چرا نہیں کرتے، جو اس نے لکھ دیا ٹھیک ہے نا، لیکن روحانی طبیب کے لیے یہ کیوں، یہ کیسے؟ لما اور کیفا کا سوال کیا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جیسے طبیب پر اطمینان ہے کہ دواؤں کے خواص اور علاج کے طریقوں کو جانتا ہے، اس وجہ سے مزاحمت نہیں کی جاتی، جیسے ڈاکٹر کے بارے میں یہ اطمینان ہوتا ہے اور اس سے بحث نہیں کی، یہ آپ نے ان دواؤں کے اجزاء یہ کیوں ملائے ہیں اس دوا میں، اور آپ نے میرے لیے طریقہ علاج یہ کیوں تجویز کیا ہے، یہ سوال نہیں کیے جاتے، بلکہ اعتماد کر کے چل، چاہے اس دوائیوں کے اجزاء کچھ بھی ہوں اور چاہے وہ طریقہ علاج کچھ بھی تجویز کرے، ہاں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اعتماد کرنا لازم ہے۔ آپ اعمال کے خواص کا علم رکھتے ہیں، اللہ کا نبی، اس لیے نبی کی بات پہ کیوں اور کیسے یہ سوال نہیں کرنا۔ ہاں، آج نبی کی سنتوں کے بارے میں یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، ہاں یہ پوچھا جاتا ہے۔ شان بندگی شریعت یہ ہے کہ آدمی اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ چاہے میرا نفع ہو یا نقصان، میری مرضی کے موافق ہو یا مخالف، وہی کروں گا جو شریعت کا حکم ہوگا۔ اصل بندگی یہ ہے کہ آدمی اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ چاہے میرا نفع ہو یا نقصان، میری مرضی کے موافق ہو یا مخالف، وہی کروں گا جو شریعت کا حکم ہوگا، وہی کروں گا جو شریعت کا حکم ہوگا۔ اب جب آدمی کسی سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر اعتماد کرتا ہے اور پھر اس سے مشورہ لیتا ہے، تو مشورہ اسی لیے سے لے کہ چونکہ مجھے شریعت کا حکم بتائے گا، اب جو اس کا مشورہ ہوگا میں اسے مانوں گا، چاہے اس میں میرا نفع ہے نقصان ہے، مرضی کے خلاف ہے مرضی کے مخالف ہے۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے میری مرضی کے خلاف مشورہ ملے گا، ہم پوچھتے ہی نہیں، پتہ ہے مسئلہ میری مزاج کے خلاف ہوگا، پوچھتے ہی نہیں ہے، یار پوچھیں گے نا پھنس جائیں گے، کیا کہتے ہیں، پوچھے جائیں گے پھنس جائیں گے، ارے میاں نہیں پوچھیں گے تب بھی پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اگر پوچھیں گے اور پھنسیں گے تو ہو سکتا ہے کل ندامت ہو کہ یار غلطی کی تھی،
اور بن پوچھے کر لیں گے تو ہو سکتا ہے ساری زندگی توبہ کی توفیق نہ ہو، اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے میں ٹھیک کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اس لیے بھائی ایک تو پوچھ کے چلنا چاہیے، پوچھ کے چلنا چاہیے، اور وہ بھی اسی نیت سے کہ میں نے تو اللہ کا بندہ بننا ہے، بندگی کرنی ہے، بندگی چاہے مزاج کے مطابق مسئلہ ہو، خلاف ہو، اس میں میرا فائدہ ہو نقصان ہو، میں نے تو وہ کرنا ہے جو شریعت کا حکم ہے، بس یہ ہے بندگی. فرمایا جو حالت اختیاری ہو اس میں شریعت پر عمل کرو، اور جو اختیار میں نہیں اس میں تفویض تام کرو، کچھ چوں چرا مت کرو. جو تصرف بھی حضرت حق تمہارے اندر کرنے دو، پس اس کو اپنا حال بنا دو، تب یہ کہہ سکو گے ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین. جو اختیار میں ہے اس کو تو کوشش کر کے شریعت کے مطابق کر لو، اور جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کو اللہ کے سپورٹ کر دو. بھائی خیالات آ رہے ہیں، برے برے خیالات، اب ان کو روکنے کا اختیار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں بے چین نہ ہو. ہاں ان خیالات کو بدل سکتے ہیں، آپ توجہ ہٹا سکتے ہیں، یہ کر لو بس. باقی آئے ہی نہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں، آئے ہی نہیں، گناہوں کے خیالات آئے ہی نہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں. تو جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اور جو اختیار میں اسے شریعت کے مطابق ڈھال لو، یہی بندگی. ٹھیک ہے. رونے کی شکل بنانا اختیار میں نا، لیکن آنکھوں سے آنسو نکالنا اختیار میں ہے نہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ساری زندگی آنسو نہ نکلے لیکن رونے کی شکل بنا رہے ہیں تو اللہ کے قرب میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ جو اختیار میں وہ آپ نے کر لیا، جو غیر اختیاری ہے وہ غیر اختیاری ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں، رسول اللہ آنسو نہیں نکل رہے. کہا صدیق تم ایسا کرو، آنسو نکالنے کی شکل بنا لو، بس وہی کچھ ملے گا جو آنسو نکلنے پہ ملتا ہے. اس لیے کہ جو اختیاری ہے وہ تم کر لو، غیر اختیاری کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دو. تو غیر اختیاری بھی پریشان نہ ہو. بس آدمی یار آنکھوں سے بس لگتا دل سخت ہو گیا، آنسو نہیں نکل رہا. ارے میاں وہ تو اختیاری نہیں ہے نا. جو چیز غیر اختیاری ہے اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، اور وہ جسے کہیں کہ بددینی کی علامت بھی نہیں ہے، غیر اختیاری، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. ہاں جو اختیاری ہے وہ آپ کر لیں. نماز پڑھ رہے اور بار بار آپ کو خیال ستا رہا ہے، بار بار خیال آ رہا ہے، لیکن آپ خیال لا نہیں رہے اور ان خیالات کو ٹھہرا نہیں رہے، لیکن خیالات آ رہے. پوری نماز میں ایسا رہا، انشاءاللہ آپ کو پوری نماز خشوع والے کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ آپ نے خیالات لائے نہیں اور خیالات ٹھہرائے نہیں. آئے ٹکراتے رہے آپ کے دماغ سے، لیکن آپ جھٹکتے رہے تو آپ کو نماز خشوع والے کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ وہ غیر اختیاری چیز تھی. اب وہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ تم زیادہ حکیم ہو یا میں زیادہ حکیم ہوں؟ تو اللہ حکیم ہے تو بس ٹھیک ہے، معاملہ اس کے سپرد کر دو. اللہ فرمایا اللہ اکبر، ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین. نماز میرے لیے، قربانی میرے لیے، بلکہ پوری زندگی میری شریعت کے مطابق ڈھال لو. آگے کیا فرمایا؟ رب العالمین، رب العالمین. ایک بات سمجھائی، اور بات یہ سمجھائی کہ جو احکامات ہیں نا، اس میں تمہاری تربیت ہے اور اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. تمہیں نقصان مقصود پہنچانا مقصود نہیں، بلکہ ان احکامات کو دیکھ کر تمہاری زندگی سنوارنا مقصود ہے.
تمہاری تربیت کرنا مقصد ہے. پچھلی مجلس کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ ماں بچے کو اسکول بھیج رہی، بچہ رو رہا ہے، لیکن سب کہتے ہیں بھائی اس میں بچے ہی کا فائدہ ہے، اس میں الگ بچہ رو رہا ہے ہاں، اور دوسرا بچہ گلی میں بیٹھ کے مزے سے گولا گنڈا کھا رہا ہے. اس کو ماں نہیں بھیج رہی، اپنے بچے کو بھیج رہی ہے اور وہ رو بھی رہا ہے، اور دوسرا بچہ باہر ایک گلی میں بیٹھا کسی اور کا، باہر بیٹھ کے ہنس بھی رہا ہے اور گولا گنڈا بھی کھا رہا ہے ہاں. تو بتائیے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ جو بچہ رو رہا ہے نا، اس سے حکم پورا کرایا جا رہا ہے نا، اپنا رو بھی رہا ہے. کیوں؟ سب کہتے ہیں بھائی اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے، آئندہ زندگی میں اسے کام آئے گا. اسی طرح اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ اس کے اندر بھی بندے کی تربیت ہے، آگے جا کر بڑا کام آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک آدمی صبح سویا رہا اور دوسرا صبح اٹھا، میٹھی نیند خراب کر دی، ہاں تکلیف اٹھائی نا، تکلیف اٹھائی، لیکن اس تکلیف اٹھانے کے اندر اس کی تربیت ہے، آگے جا کر کام آئے گا. وہ تو مزے سے سویا ہوا بازار نیند پوری کر رہا ہے، لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے گلی میں گندا بچہ کیا کھا رہا ہے، وہ گولا گنڈا کھا رہا ہے. آگے جا کے پتہ چلے گا، آگے جا کے ذرا بڑا ہو گیا نا تو سمجھ میں آ جائے گی ساری. جو وقت ضائع کیے نا، یہ فرق ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے رب العالمین، وہ رب ہے. رب پیچھے احکامات کا ذکر فرمایا، پھر رب العالمین فرمایا کہ سارے احکامات میں تمہاری تربیت ہے، تمہاری تربیت ہے. اگر کسی حکم میں کچھ تکلیف بھی ہو معلوم ہوتی ہو تو اس کی ایسی مثال ہے. اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ تربیت کرتے ہیں کہ گناہ سے بچانے کے لیے بندوں کو احکام کی تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ گناہ کا انجام دوزخ ہے. اس لیے جیسے ہم کہتے ہیں بیٹے اگر نہیں پڑھو گے تو بھیک مانگو گے، بھیک کیا کہتے ہیں، بیٹے نہیں پڑھو گے تو بھیک مانگو گے. تو لمی بھی یہ کہتا ہے گناہ کرو گے تو پھر بھیک سے بھی بدتر جہنم میں جاؤ گے. تو ایسا ماں جو اپنے بچوں کو بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے اسکول بھیج رہی، کیا کہتے ہیں، بڑی خیر خواہ ہے بیٹی کی. تو بھائی جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ بھی تو ہمارا خیر خواہ ہے، وہ بھی تو ہمارا خیر خواہ. تکلیف بھی وہی دیتے ہیں اور اس کی جزا بھی وہی دیں گے. ناگوار حالت آپریشن ہے اور گوارا حالت مرہم ہے. اصل مرہم تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں تھوڑا سا مرہم ملتا ہے. وہ مرہم کیا ہے؟ دل کی راحت اور چین. اصل تکلیف کے بعد جو مرہم رکھی جاتی ہے نا، وہ اصل مرہم تو کہاں ہوگی بھائی؟ آخرت میں ہوگی، جزا وہاں ملے گی. لیکن اس مرہم کو تھوڑا دنیا میں دے دیے تو کیا؟ دل کا چین اور سکون یہاں میں مل جاتا ہے. کیسے؟ ابھی آپریشن شروع ہی ہوا لیکن دل کے اندر چین ہے کہ نہیں؟ چین کیا ہے؟ یار صحت مل جائے گی، یار صحت مل جائے گی، اندر اطمینان ہے، صحت مل جائے گی. اگر اطمینان نہ ہوتا تو ڈاکٹر کی منت کرتا کہ میرا جسم کاٹ لو، اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا اور ڈاکٹر کو فیس دیتا. اطمینان ہے تبھی تو اسے کہہ رہا ہے میں آپریشن کر لو، ورنہ تو آپ کو سوئی چبوئی تھا آپ لڑنے لگ جاتے تھے. وہ تو آپ کا جسم کاٹ رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے. تو اسی طرح مسلمان بندہ جب نیکی کرتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، گناہ سے بچتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، تو اللہ اس کی پوری مرہم تو وہاں دے گا مرنے کے بعد. لیکن کچھ مرہم یہاں بھی لگا دیتا ہے. وہ کیا؟ چین اور سکون کی صورت میں اللہ اسے دل میں چین اور سکون دے دیتا ہے. چین اور سکون، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپریشن ہو رہا ہوتا ہے. آپریشن پہ ایک بات یاد آئی. آج عام طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے اور آپ لوگ میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں، تو قرآن کی وہ آیتیں کوٹ کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، جس میں کہ مار دو قتل کر دو، مار دو قتل کر دو، مار دو قتل، ان کو کوٹ کی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسلام یہ. خاص طور پہ آج کل احمدیوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ دیکھو ہمارا مذہب امن والا ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم صحیح لوگ ہیں اور یہ تو ان کا کام ہی مارنا دھاڑنا ہے. ہاں
تو بڑا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے. تو رات میں سوئے ہوا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی. تو اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی, اگر کوئی ڈاکٹر کو دیکھے کبھی وہ کسی کا بازو کاٹ رہا ہے, کسی کی ٹانگ کاٹ رہا ہے, کسی کا پیٹ کاٹ رہا ہے, تو آگے پیچھے نہ دیکھے تو کیا سمجھے گا؟ کسائی ہے. یہ کیا ہے؟ کسائی ہے. آگے پیچھے اسباب نہ دیکھے, صرف یہ دیکھے کہ کبھی وہ کسی کی ٹانگ کاٹ رہا ہے, کسی کا بازو کاٹ رہا ہے, کسی کا پیٹ کا, آگے پیچھے نہ دیکھے. کیا کہے گا؟ یہ کسائی ہے, تو جو بس کاٹتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر اسباب تلاش کرے کہ کیوں ڈاکٹر کاٹ رہا ہے, اور کیا بات ہے اس کی ٹانگ کاٹ رہا ہے, اس آدمی کی آنکھ نہیں نکال رہا, اس کا کیا کہتے ہیں اسے, اس کی انگلی کاٹ رہا ہے, اس کا کان نہیں کاٹ رہا, کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کینسر تھا, کینسر. تو پھر اس ڈاکٹر کو کسائی نہیں کہیں گے, بلکہ کیا کہیں گے؟ مسیحا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ مسیحا کہیں گے. ہاں, پھر کسائی نہیں کہیں, کیا کہیں گے؟ مسیحا کہیں گے. تو قرآن کی ان آیتوں کو آگے پیچھے دیکھ لیا جائے, ہاں, تو یوں نہیں کہا جائے گا مسلمان کو کہ ان کا کام مار دھاڑنا ہے, پھر کہا جائے گا مسلمان تو انسانیت کے مسیحا ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر کہا جائے گا انسانیت کے مسیحا ہیں. یہ کینسر ختم, پھوڑا نکال رہے ہیں, پھوڑا, تاکہ انسانیت بچ جائے, انسانیت بچ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو عام طور پہ جو قتال پر اور جہاد پر اعتراض کیا جاتا ہے اور قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں, ہاں, اور یہ آیتیں پیش کر کے کہا جاتا ہے مسلمان کا کام مارنا دھاڑنا ہے, ہاں, تو بالکل ایسا ہی ہے. جو صرف ڈاکٹر کا چیرنا پھاڑنا دیکھے تو کسائی کہے گا, لیکن اگر اسباب کے دیکھے, کیوں کاٹ رہا ہے یار یہ, اور اسی آدمی کی ٹانگ کاٹ رہا, کان نہیں نکال رہا. دیکھو مسلمان ہر کس کو نہیں, اور کس کو نہیں مارتا, اور جائز بھی نہیں ہے. اس لیے مسلمان کے گھر میں عیسائی آتا ہے, بھنگی, کسی دیکھا کہ مسلمانوں سے گردن کاٹ دی ہو؟ ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے کافر, کسی کی گردن کاٹی. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک, ڈاکٹر انگلی کاٹ رہا ہے, آنکھ نہیں نکال رہا, پاؤں کاٹ رہا ہے, کان نہیں کاٹ رہا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں نظر آ رہے ہیں, احد میں نظر آ رہے ہیں, بدر میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مسیحت ہے, انسانیت کے مسیحت ہے کہ گند ہٹ جائے اور یہ گندگی صاف ہو جائے تاکہ انسانیت کو خوشگوار زندگی مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, تو یہ اس کا جواب جو آج کا عام طور پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور قرآن کی ان آیتوں کو پیش کر کے مسلمانوں کے خلاف بات کی جاتی ہے کہ ان کو قرآن تو یہ کہتا ہے مار دو, مار دو, گردن مار دو, یہ مار دو. وہ بالکل ایسا ہی ہے. جس طرف ڈاکٹر کی ایک حالت دیکھی جائے بس, کہ وہ تو کاٹ ہی رہا ہے, کاٹ ہی رہا ہے, کاٹ ہی رہا ہے, آگے پیچھے اسباب نہ دیکھے جائیں جو قرآن بتا رہا. اگر ان پہ نظر ہو تو پھر کہا جائے گا یہ تو خیر ہی خیر ہے. اس لیے پیارے نبی کے بارے میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, پیارے نبی تو انسانیت کے لیے رحمت تھے, ان کے ہر عمل میں رحمت ہے. اگر رحمت نہ ہوتا تو نبی کبھی یہ کام نہ کرتے. تو رحمت ہی تو ہے, ہاں رحمت ہی ہے. تو اگر یہ چیز پیش نظر ہو تو اللہ کی ذات سے امید آدمی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ وہی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ہے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما, ایمان والی, سکون والی, چین والی, راحت والی زندگی نصیب فرما, مولا اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. ہے اللہ گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. ہے اللہ اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما, فتنوں سے محفوظ فرما, آزمائشوں سے محفوظ فرما. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.